آج سینٹ میں شہری رحمان صاحبہ نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی، ذرا سنیں۔ میڈیا بھی پر قدغن لگانا جمہوری قوتوں میں اور پارٹیوں میں اور حکومتوں میں بالکل ایک توازن کا رویہ ہونا چاہیے۔ شہری رحمان صاحبہ اور عرفان صدیقی صاحب یعنی کہ پی ایم ایل این سے اور پیپلز پارٹی سے سینئر لیول کی لیڈرشپ میں سے کی طرف سے مذمت سامنے آ رہی ہے۔ حکومت بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہے، لیکن وہ بے بسی کا اظہار سینٹ میں جا کے کر رہے ہیں، صرف کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ نہ کریں ایسا۔ چوئی صاحب 11 دن ہو گئے سر، کیا سین ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک جو ہے عدالت کے فیصلے پہ عمل درآمد کرا پائے ہم؟ جی وہ عدالتوں کو لوگ لائٹلی لے رہے ہیں، دے آر سیڈلی مسٹیکن، اور یہ بہت بری طرح بھگتیں گے، اور ان کو کیبل آپریٹرز کو اور پیمرا کو بار بار ہمارے یان میمن اور دوسرے بھی خط و کتابت بھی لکھ رہے ہیں، ان کو چٹھیاں بھی ڈال رہے ہیں، ان کو احکامات جو پے در پے سندھ ہائی کورٹ نے کوئی ایک دفعہ نہیں کہا، بار بار حکم نامہ جاری کیا ہے کہ تم پرانی اپنے جس پوائنٹ پر پہلے چل رہی تھی ایئر وائی نیوز ادھر ہی چلاؤ، اور بند کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور ابھی تک کل تک انہوں نے دوبارہ ان کو کہا کہ اگر کل تک 2 دن کے اندر آپ اس کو بحال نہیں کرتے پرانی جگہوں پر اور آن ایئر نہیں آتا ایئر وائی، تو پھر جو یہ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن دی ہوئی ہیں ایئر وائی کی طرف سے، میمن صاحب جو ہے بڑے اچھے وکیل ہیں، آپ نے دیکھا جی ایان میمن جی، اور ہاں ایان میمن، اور وہ اس کے باہر نہیں جاتے اپنے بریف سے، اور جو لیگل اور قانونی اخلاقی اور آئینی بات ہوتی ہے اس سے اسی پر رکھتے ہیں۔ ہم تو پھر اپنا سیاست اور زیادہ وہ بھی لوچ تلے ہوں نا، لیکن نو یعنی انہوں نے کل تک کا انتظار کرنا ہے، تو ٹھیک ہے اپلیکیشن چلی جائے گی، اور یہ 24 کو ویسے ہی بلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے یہ ڈیلے ہو رہی ہے، اور ہزاروں خاندان جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، اور ادارہ اربوں روپے کا نقصان کر رہا ہے، اور اس وجہ سے، اور یہ نہیں ہے کہ جو 6-7 ہزار بندے براہ راست، آگے جو 15-20 ہزار بندہ اس سے منسلک ہے، اور کروڑوں پاکستانی جو سب سے زیادہ ایئر وائی کو دیکھتے ہیں، اس پر رلائی کرتے ہیں، تو وہ اب ہمیں فون کر کے ضد کر رہے ہیں کہ جی کیوں نہیں آ رہا، تو وہ تو لگتا ہے کہ جیسے ہم خود ذمہ دار ہیں، جیسے ہم چھٹی پہ چلے گئے چینل بند کر کے خود کام کر رہے ہیں، ہم پھر بھی روزانہ شو پہ آتے ہیں ہم۔ اور آخری اس میں یہی میں کہوں گا کہ بھائی ہم نہ کسی ادارے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، نہ چلائیں گے، نہ ہمارا پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کے ساتھ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وی آر ود آور انسٹیٹیوشنز، وی آر ایکولی پلیسڈ ٹوورڈ آل پولیٹیکل پارٹیز۔ جس کے خلاف کوئی خبر ہوگی، جس کے بارے میں ہمیں کوئی مواد ہوگا تو وہ نشر کریں گے، نہیں تو ہم گڑ کے خبریں دینے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بالکل غلط جو بھی کرا رہا ہے یا کر رہا ہے، ان کے لیے بہت ہی پرابلم پیدا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی جو تماشا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ساری یعنی صحافتی برادری جو ہے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے حرج کر کے آپ کے لیے، ایئر وائی کے لیے، اور آزادی صحافت کے لیے، اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جدھر بھی ہائی ہینڈنس ہو رہی ہے ماریا، وہ آپ کے لیے اپنا، میں سمجھتا ان سب کو سلام۔ آپ نے تو وہ 2 بندوں کو کہا، عرفان صدیقی اور شہری رحمان، اور فرینکلی they were one time our colleagues in journalism۔ جی both of them۔ پر شہری رحمان صاحبہ کا تو سر دیکھیں نا، اس حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ بھی بہتر ہے کہ جب بند ہوئے تھے، اور انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اپنی پارٹی کی گورنمنٹ، انہوں نے فوراً اپنی پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں، پھر وہ قائرہ صاحب آ گئے اس کے بعد، تو شہری رحمان صاحبہ نے بڑی گریس شو کی تھی اس وقت بھی، ابھی بھی وہ شی اسٹیپ فارورڈ، حالانکہ پیپلز پارٹی کی جو مین لیڈرشپ بلاول وغیرہ صاحب سے ہم نے کچھ نہیں سنا اس حوالے سے، لیکن پھر بھی وی تھینک فل کہ بھائی ایٹ لیسٹ یہ پرنسپل پوزیشن لے رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب خود بھی زیر اعتاب رہ چکے ہیں، چوئی صاحب آپ جانتے ہیں ہتھکڑی لگی تھی ان کو ایک اسٹوپڈ سے کیس پہ، کہ جب کرایہ کے دینے کا کوئی معاملہ تھا تو عرفان صدیقی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی ہتھکڑیاں لگا دی گئیں اس ملک کے اندر، شریف آدمی ہیں۔ اب لکھنے پڑھنے والی شخصیت ہے، اور اپنے ویوز ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے،
ہم اپنے خیالات رکھتے ہیں لیکن اصل بات پر آ جائیں. اگر یہ اس کو بحال نہیں کرتے, لوگوں کے روزگار پر لات مارنا چاہتے ہیں, اگر ان کا خیال ہے اسی طرح یہ اپنا they will get away with it, تو آئی ایم سوری, یہ ہم نے نہیں ہونے دینا, اور یہ عدالتوں نے نہیں ہونے دینا, اور پاکستان کی عوام نے نہیں ہونے دینا. ابھی تو یہ عوامی سطح پر ابھی ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ تماشا کیا ہو رہا ہے. اور پھر بھائی اس طرح ہی پھر اگر آپ نے کرنا ہے تو دوسرے چینل جو ہیں جو دوسروں کے خلاف, ہم تو کسی کے خلاف مہم چلا نہیں رہے, چلا رہے نا مہمیں, تو پھر وہ ان کی گورنمنٹ جو ہے پھر وہ ایکشن شروع کر دے گی. تو یہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور ہم تو میننگ فل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں حال سطح پر. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہو کہ ہم نے دانستہ بغیر کسی جواز کے کسی ادارے یا فرد یا حکومت کے بارے میں کوئی چیز کہی ہو, آپ نے قیمتیں 240 60 70 200 اتنا ڈالر اتنا فلانا اتنا نہ کیا ہو, تو ہم کہہ دیں نہیں جی 300 روپے میں بک رہا ہے پیٹرول, تو پھر تو ہم ذمہ دار ہیں. اگر آپ ڈالر جو ہے وہ آپ 130 پر لے آئیں اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں نہیں جی ڈالر 260 میں امپورٹرز کو بیچ رہے ہیں, تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. تو بات وہ کریں جس کا کوئی سر پیر ہو. اور تو اور جوئی سر دیکھیں نا, اگر آپ نے ایک حکومت یہ تبدیل ہوئی ہے ملک کے اندر, تو کیا لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا, اس کا ایک تھوڑی سی جھلک ہم نے ضمنی انتخاب میں دیکھ لی نا جو پنجاب کے اندر ہوئی. ایک بڑا کلیئر میسج تھا کہ یہ جو ٹرانزیشن آف پاور ہے, چاہے آپ کہیں کہ ہم نے جمہوری طریقے سے, اور ہر چیز کے باوجود یعنی جو انہوں نے حرکتیں کی تھی وہ سارے کے باوجود لوگوں نے اپنا وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل ٹرانسفرنس آف پاور ہوئی ہے, چاہے ہم کہیں کہ جی آئین اور قانون میں طریقے عدم اعتماد لا کے ہر چیز بڑی آئینی طریقے سے ہوئی, ایٹ لیسٹ پنجاب کے لیول تک ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اگر ہم اس ریجیکٹ کر دیا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر آگے یہ انتخابات اور 9 ضمنی انتخابات جو قومی اسمبلی کے لیول پہ خان صاحب لڑیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ویسے اتنے یہ سمارٹ ہیں کہ اب 9 جگہ الیکشن ہوں گے چودھری صاحب, تو ایک منی الیکشن کا دوبارہ ماحول بنے گا, اسی طریقے سے لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا. خان صاحب ہر جگہ جا کے جلسہ کریں گے, تقریر کریں گے, بار بار اپنا بیانیہ دہرائیں گے. مطلب ان کے بیانیے کو اگر کوئی نہیں مرنے دینا چاہ رہا نا, تو وہ تو یہ حکومت ہی نہیں چاہ رہی نا کہ خان صاحب کو کوئی چپ کرنے کا موقع بھی دیں. وہ بھی پھر تقریریں کریں گے نا, بار بار 9 دفعہ تو کریں گے جلسوں میں جا کے. اب نہیں, میرا خیال ہے ماریا ان کو دیر سائڈلی مسٹیکن, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا ایک ہی راستہ ہے, پرو پیپل, پرو پور, نیٹ کلین, گڈ گورننس. جی اگر اس وقت کسی نے غلط کام کیے پنجاب میں یا ایلس ویئر, تو ان کو پکڑیں, ان کو دبوچیں, بجائے اس کے کہ آپ کی جو غلطیاں اور آپ کے مقدمے ہیں ان کو بند کرانے کے لیے آپ نے بندے فکس کرنی شروع کر دیے, مورے بٹھا دیے اور ادارے تباہ کر دیے. یہ آپ ملک کے ساتھ, اور آئی ایم ایف جن کے پاس آپ روز روتے جا رہے ہو, انہوں نے بھی اس کا بڑی بری طرح اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے. تو یہ کام غلط ہے. ترسا کے آپ کو جو ہے ابھی تک, پھر وہ اس مہینے کی 29 تاریخ تک وہ اجلاس لے کر چلے گئے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے, اور میں نے بار بار کہوں گا کہ اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ یعنی کہوں کپ میں لگے ہوئے ہیں, لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں, یعنی بیڈ گورننس کے مظاہرے کر رہے ہیں, تو ہماری تو کوئی رشتہ داری نہیں کسی سے. تو وی آر گوئنگ ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ. ایٹ لیسٹ ان کو بلا کے پوچھیں گے, خواہ عمران خان سے پوچھنا پڑے یا ان کے بندوں سے, کہ جناب یہ بتائیں گے آپ اس کرپٹ آدمی کی حمایت میں کیوں فون کر رہے ہیں,